السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ سابقہ درس میں آپ کے سامنے کلام یا جملہ کی قسمیں بیان کی گئیں کہ کلام یا جملہ کی 3 قسمیں ہیں: جملہ طلبیہ، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ طلبیہ، جملہ انشائیہ کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اسی طرح جملہ خبریہ کسے کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ جملہ خبریہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو جملہ خبریہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ مثلا کبھی آپ کہتے ہیں زید قائم، اور کبھی آپ کہتے ہیں قام زید۔ زید قائم کے معنی زید کھڑا ہے، اور قام زید کے معنی زید کھڑا ہوا۔ دونوں کے دونوں جملہ خبریہ ہیں، دونوں کے اندر کسی بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ فلاں کھڑا ہوا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے اور اس میں جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے۔ لہذا وہ جملہ خبریہ جس کا آغاز اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جملہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو، اور وہ جملہ خبریہ جس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جملے خبریہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرے جملے فعلیہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا آپ کو کہ جملہ خبریہ کے اندر ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ جو خبر دی جا رہی ہے وہ مسند، اور جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اس میں زید مسند الیہ اور قائم یہ مسند ہے۔ اس جملے کے اندر قام مسند اور زید مسند الیہ ہے۔ اس طرح سے کلام یا جملہ کی تفصیلات آپ کے سامنے مکمل بیان کی گئیں، اور بتایا گیا آپ کو جس طرح سے کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی، اسم، فعل اور حرف، اسی طرح سے کلام یا جملہ کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں: جملہ طلبیہ، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم بحث آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، اور وہ ہے معرب اور مبنی کی۔ اس سے پہلے اسم کے تحت بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فعل کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ حرف کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ حرف صرف مبنی ہوتا ہے۔ تو کلمات میں سے کون سے کلمات معرب ہوتے ہیں اور کون سے کلمات مبنی ہوتے ہیں اس کا تذکرہ اس بحث کے اندر انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تو یہ بحث آپ کے سامنے معرب اور مبنی کی بحث۔ سب سے پہلے معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کی وجہ سے بدل جائے، عوامل کی وجہ سے بدلتا رہے، ایسے کلمے کو معرب کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے مبنی، وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کی وجہ سے نہ بدلے، ایسے کلمے کو مبنی کہا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھیں آپ، جیسے ایک کلمہ ہے محمد، اب آپ اس پر اگر عامل داخل کریں جا تو آپ کہتے ہیں جاء محمد۔ اس پر اگر عامل داخل کریں آپ رأیت تو آپ کہتے ہیں رأیت محمدن۔
اور اگر اس پر داخل کرے کوئی حرف جر، مثلا آپ کہیں ذہبت الی محمد، ایک ہی کلمہ ہے محمد، لیکن اس پر جب الگ الگ عوامل داخل ہوئے تو اس کا آخر تبدیل ہو گیا. آپ نے کہا جاء محمد، رأیت محمدا، اور ذہبت الی محمد. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں الولد یضحک، اور الولد لن یضحک، اور الولد لم یضحک. یضحک یہ فعل مضارع ہے، اس پر جب کوئی عامل داخل نہیں تھا، نہ ناصب نہ جازم، تو آپ نے اس کو پڑھا یضحک، لیکن جب اس پر لم داخل کر دیا گیا تو اس پر فتحہ آ گیا اور ہو گیا لن یضحک. جس پر آپ نے لم داخل کر دیا تو ہو گیا لم یضحک، جزم اور سکون آ گیا اس کے اوپر، لہذا یہ یضحک معرب ہے. لہذا وہ کلمہ، وہ اسم یا وہ فعل جس کا آخر عوامل کے داخل ہونے سے تبدیل ہو جائے، ایسے کلمے کو، ایسے اسم یا فعل کو معرب کہا جاتا ہے. اس کے برخلاف وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی کہا جاتا ہے. جیسے ایک کلمہ ہے ہؤلاء، ہؤلاء، اس کے اوپر آپ جو بھی عامل داخل کر دیں، مثلا آپ کہیں اگر جاء تو بھی رہے گا ہؤلاء، اگر آپ کہیں رأیت تو بھی آپ کہیں گے ہؤلاء، اور اگر آپ کہیں ذہبت الی داخل کیا آپ نے تو بھی آپ کہیں گے ہؤلاء. تینوں صورتوں میں کسر آ رہا ہے اس کے اوپر، لہذا ہؤلاء یہ مبنی ہے. اس کے برخلاف محمد یہ معرب ہے، جاء کی وجہ سے اس پر ضمہ، رأیتو کی وجہ سے فتحہ، اور الی کی وجہ سے کسرہ آ گیا. اس کے اوپر وہی عوامل داخل ہیں جاء، رأیتو اور الی، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے اور یہ اس پہ کسرے کا کسرہ برقرار ہے. تو اس طرح سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، بعض کلمات معرب ہوتے ہیں اور بعض کلمات مبنی ہوا کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ اسم، فعل اور حرف، اس میں سے کون سے اسماء معرب اور کون سے مبنی ہوتے ہیں، افعال میں سے کون سے افعال معرب اور کون سے افعال مبنی ہوتے ہیں، اور حروف میں سے معرب اور مبنی کا حکم کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا. کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. سب سے پہلے ہم حرف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حروف میں سے کیا کچھ معرب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو حروف کے بارے میں بالکل یہ عام قاعدہ ہے کہ حروف سب کے سب مبنی ہیں، کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے. جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب مبنی ہیں، من ہے، الہ ہے، انا ہے، حتی ہے، یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. حروف کے بعد ہم آتے ہیں فعل پر. فعل کی آپ نے تین قسمیں پڑھی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل میں سے جو فعل ماضی ہوتا ہے، فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں. فعل ماضی کے اندر کبھی اس کی حالت تبدیل نہیں ہوگی، کبھی اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ ایک حالت پر رہتا ہے. لہذا کہیں گے فعل، فعلت، فعلتا، فعلتی، فعلتو. یا اسی طرح سے آپ کہیں گے ضرب، ضربت، ضربتا، ضربتی، ضربتو. کوئی بھی کلمہ آپ لے آئیں، کہیں پر اس کو استعمال کر لیں، کبھی اس میں آخر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح فعل، فعلتا، فعلتما، فعلنا، فعلو، فعلنا، فعلتم، فعلتنا، فعلنا. یہ جتنے صیغے ہیں اسی حیت پر اور اسی شکل پر رہیں گے، کبھی بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی عوامل کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی. لہذا فعل ماضی کے جتنے صیغے ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. فعل میں سے ایک قسم ہے فعل امر. فعل امر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں، فعل امر کے بھی تمام صیغے مبنی ہیں.
فعل امر کے بھی تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں، لہذا کہا جائے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ کوئی بھی کلمہ لے آئیں یا کوئی بھی آپ مادہ لے آئیں اور اس سے آپ اگر گردان کریں گے تو اسی طرح کریں گے ہمیشہ، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کسی بھی عامل کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد فعل کی تیسری قسم ہے فعل مضارع۔ جس طرح فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ایسے ہی فعل مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں۔ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغے مبنی ہیں، 2 صیغے مبنی ہیں۔ ایک صیغہ ہے یفعلنا اور ایک صیغہ ہے تفعلنا۔ یہ 2 صیغے مبنی ہیں، کبھی بھی ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا، چنانچہ کہیں گے النساء یفعلنا اور انتن تفعلنا، اور اگر اس پر عوامل داخل کر دیں آپ تو النساء لن یفعلنا، النساء لم یفعلنا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ فعل مضارع کے دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فعل مضارع کے جو باقی 12 صیغے ہوتے ہیں، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، اور اس کے بعد تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، اور افعلو اور نفعلو، یہ جو باقی 12 صیغے بچتے ہیں یہ سب کے سب معرب ہوتے ہیں، اور ان پر عوامل داخل ہوں گے تو عوامل کی وجہ سے ان میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی عامل نہیں ہے تو مرفوع، اور اگر ناصب داخل ہو تو منصوب، اور جازم داخل ہو تو مجزوم ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حروف تو سب کے سب مبنی ہیں، افعال میں سے فعل ماضی سب مبنی ہیں، فعل امر سب کے سب مبنی ہیں، فعل مضارع میں سے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں اور باقی 12 صیغے معرب ہوتے ہیں، اور ان 12 صیغوں کے آخر میں بھی اگر نون تاکید آ جائے تو وہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں، جیسے لیفعلن، اگر اس کے آخر میں نون تاکید آ جائے تو یہ فعل مضارع کے صیغے بھی مبنی ہو جایا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری قسم باقی رہ گئی اور وہ ہے اسم۔ حروف کے بارے میں دیکھا آپ نے، فعل کے بارے میں دیکھا آپ نے کون سے معرب مبنی ہوا کرتے ہیں، لیکن اسم کون سے اسماء معرب ہوتے ہیں اور کون سے اسماء مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء کے 10 قسمیں ہیں جو مبنی ہوتی ہیں، 10 قسم کے اسماء مبنی ہوتے ہیں، اور ان 10 قسم کے علاوہ باقی جتنے بھی اسم ہیں سب کے سب معرب ہوتے ہیں۔ 10 قسم کے اسماء ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، ان کو یاد کر لیں کہ یہ کون کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں سب کے سب معرب ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مبنی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ 10 قسم کے اسماء کون سے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی قسم ہے اسماء ضمیر۔ اسم ضمیر جیسے انا، انتا، ہوا وغیرہ، اس کی تفصیل ہے جو انشاءاللہ کسی موقع سے آئے گی۔ جتنی بھی ضمائر ہیں سب کے سب مبنی ہوتی ہیں، کوئی بھی ضمیر معرب نہیں ہوتی ہے۔ اسماء اشارہ، وہ اسماء جو کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہاذا، ہاؤلائے، ہاذا کے معنی یہ، ہاؤلائے کے معنی یہ سب، جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے اس میں تثنیہ کے صیغے کے، اور وہ ہیں ہاذانی اور ہاتانی، یہ دونوں مبنی نہیں ہوتے ہیں، یہ دونوں معرب ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے 2 صیغوں کے، اور وہ ہیں ہاذانی اور ہاتانی۔ تیسری قسم اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ جیسے الذی اور الذین وغیرہ، جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے 2 صیغوں کے، اور وہ ہیں تثنیہ کے صیغے
اللذانی اور اللتانی، یہ دو صیغے معرب ہوتے ہیں۔ اسماء موصولہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، الذی، اللتی، الذین، سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے دو صیغوں کے، اور وہ اللذان اور اللتان، جو تثنیہ کے دو صیغے ہیں، یہ دو صیغے معرب ہوا کرتے ہیں۔ چوتھی قسم اسماء افعال۔ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ ہے وہ اسم لیکن وہ معنی فعل کا دیا کرتے ہیں۔ جتنے اسماء افعال ہیں سب کے سب مبنی ہیں، جیسے ہیہات، یہ مبنی ہے، اسی طرح رہے گا۔ ہیہات کے معنی دور ہو گیا، سہ کے معنی خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح کے اور دوسرے اسماء افعال آتے ہیں۔ جتنے بھی اسماء افعال ہوتے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں سے کوئی بھی معرب نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں قسم ہے اسماء شرط۔ وہ اسماء جو شرط بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جو شرط بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی ایسا کرے گا تو فلاں ایسا کرے گا، جس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسماء شرط سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، جیسے من اور ما۔ جسے کہا تھا میں یقم اقم معہ، جو کھڑا ہوگا میں بھی اس سے کھڑا ہوں گا، تو یہ شرط کے لیے ہے۔ ما بھی شرط یہ آتا ہے، تو من اور ما کہ اس طرح کی جتنی بھی اسماء شرط ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے ایک اسم کے، اور وہ ہے سوائے ایون شرطیہ کے، کہ یہ معرب استعمال ہوتا ہے، سوائے ایون شرطیہ کے کہ یہ معرب استعمال ہوتا ہے۔ باقی جتنے اسماء شرط ہیں، اسماء شرط سب کے سب مبنی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں ہوئیں۔ اسماء استفہام، وہ اسماء جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسماء استفہام سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، البتہ اس کے اندر بھی، جیسے مثال دے دیں آپ، من، یہ آتا ہے استفہام کرنے، من عندک، آپ کے پاس کون ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ ما عندک، آپ کے پاس کیا ہے۔ تو من اور ما یا اس طرح کی جو اور اسماء استفہام ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے ایون استفہامیہ کے، کہ یہ معرب استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی من اور ما ہے اور یہاں پر بھی ایون موجود ہے، دونوں جگہ موجود ہے، اس لیے کہ من اور ما شرطیہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایون یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایون استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی اسماء استفہام ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں سوائے ایون کے کہ یہ معرب استعمال ہوتا ہے۔ 7ویں قسم اعداد مرکبہ۔ عدد کچھ مفرد ہوتے ہیں، کچھ مرکب ہوتے ہیں اور کچھ معطوف علیہ ہوتے ہیں۔ جیسے ثلاثۃ یہ مفرد ہے، ثلاثۃ وعشرون یہ معطوف علیہ ہے، لیکن ثلاثۃ عشرہ یہ مرکب ہے۔ تو وہ اعداد جو مرکب ہوتے ہیں، یہ اعداد مرکبہ سب مبنی ہوتے ہیں، اور یہ ہیں احد عشرہ سے لے کر کے 19 عشرہ تک، یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں فتحہ پر، لہذا کہیں گے احد عشرہ 19 عشرہ، چاہے جو عامل آ جائے، جاء احد عشرہ، رأیت احد عشرہ اور ذهبت الی احد عشرہ، ایسے 19 عشرہ تک، سوائے 12 کے کہ اس کا پہلا جز دوسرا نہیں، دوسرا مبنی ہوتا، اس کا پہلا جز معرب استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی اعداد مرکبہ ہیں یا اعداد مرکبہ یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے 12 کے پہلے جز کے کہ یہ معرب استعمال ہوتا ہے۔
وہ اسما جو فعالے کے وزن پر آتے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوا کرتے ہیں. جیسے حذامی کسی خاتون کا نام ہے، نزالی کہ معنی اترو، تو وہ اسما جو فعالے کے وزن پر آتے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوا کرتے ہیں. جیسے حذامے، نزالے، یہ ایسے ہی استعمال ہوں گے، چاہے آپ کہیں گے جاءت حذامے یا رأیت حذامے، ذهبت الی حذامے، یہ ہر صورت میں اسی طرح سے کسرہ رہے گا، اس پر ضمہ یا فتحہ نہیں آئے گا. وہ اسما جن کے آخر میں وہ لگا ہوا ہو، جن کے آخر میں وہ کا کلمہ لگا ہوا ہو، یہ اسما مبنی ہوتے ہیں. سیبوی، راہوی، اس طرح کے اور جتنے کلمات ہوتے ہیں، ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں وہ لگا ہوا ہو، وہ اسم جس کے آخر میں وہ ہو، وہ اسم مبنی ہوتا ہے. اسی طرح سے آخری قسم ہے بعض ظروف، سب کے سب نہیں. بعض ظروف ہیں جو مبنی استعمال ہوتے ہیں، اور جیسے اذ، الآن، امسی اور حیثو. دیکھ رہے ہیں اب اس پر یہ سکون پر مبنی ہے، یہ فتحہ پر مبنی ہے، یہ کسرہ پر مبنی ہے، اور یہ ضمہ پر مبنی ہے. تو بعض ظروف ہیں جو مبنی استعمال ہوا کرتے ہیں. تو یہ کل اسماء کی 10 قسمیں ایسی ہیں جو مبنی استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسم کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کے سب معرب ہیں. تو خلاصہ اس بحث کا معرب مبنی کا یہ ہوا کہ حروف سب کے سب مبنی ہیں. افعال میں سے فعل ماضی مکمل مبنی ہے، فعل امر مکمل مبنی ہے. اسی طرح سے فعل مضارع میں 2 صیغے مبنی ہیں، باقی صیغے معرب ہوتے ہیں، الا کہ اس کے اندر آخر میں نون تاکید لگ جائے تو فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے. اور اسما میں سے 10 قسمیں ایسی ہیں جس میں بعد میں استثناء موجود ہے جو مبنی ہے. اس کے علاوہ تمام اسما معرب استعمال ہوا کرتے ہیں. اب اس کے بعد ایک آئندہ درس میں انشاءاللہ نحو کی جو سب سے اہم بحث مانی جاتی ہے، اور وہ ہے اعراب. اعراب کسے کہتے ہیں، اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، اعراب کی کیا علامات ہوتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا. آج کے درس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.